السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آج حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے ملاقات کا واقعہ سناتے ہیں۔ جب مصر پر حضرت موسیٰ کو غلبہ حاصل ہوا اور قبطی ہلاک ہوئے تو موسیٰ اکثر مجلسوں میں وعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ ایک بار حضرت موسیٰ نے کہا، یا الہی، تیرے بندوں میں جو مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو میری ملاقات اس سے کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم والا ہے، میں نے اس کے سینے میں اپنے بھیدوں کا علم رکھا ہے۔ تم کو وہ دریا کے کنارے جہاں مچھلی گم ہوں گی ملیں گی۔ حضرت موسیٰ نے یشرا کو ساتھ لیا اور کئی روٹیاں اور بھنی ہوئی مچھلیاں لے کر مجمع البحرین کی طرف چلے۔ جب وہ ایک چشمے کے قریب پہنچے تو آرام کیا۔ حضرت موسیٰ تھکاوٹ کی وجہ سے سو رہے اور ساتھی نے اس چشمے سے وضو کیا۔ جب چند قطرے پانی کے اس بھنی ہوئی مچھلی کے اوپر گرے، اس مچھلی نے زندہ ہو کر دریا کی راہ لی۔ جب وہاں سے آگے چلے، حضرت موسیٰ نے کھانا مانگا تو انہوں نے مچھلی کے دریا میں جانے کا حال بیان کیا۔ اسے سن کر موسیٰ نے فرمایا، یہ وہی چیز ہے جس کا ہم انتظار کرتے تھے۔ پھر وہاں سے الٹے لوٹے اور حضرت خضر کو وہاں پایا۔ دیکھا تو وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے فرمایا، میرے سفر کا مقصد یہ ہے کہ کچھ روز آپ کے پاس رہوں، جو علم اللہ نے آپ کو بخشا ہے اسے سیکھوں۔ حضرت خضر نے فرمایا، آپ کی درخواست تو قبول ہے، لیکن ہمارے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ میں باطنی علم کی وجہ سے ایک کام کروں لیکن اس کا ظاہر برا ہو اور انجام اس کا بہتر، تو اصل حقیقت کو جانے بغیر تم صبر نہ کر سکو گے اور ہمارا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور تمہارے حکم کے خلاف نہ جاؤں گا۔ حضرت خضر نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو جب تک میں نہ کہوں صبر کرنا۔ اس کے بعد وہ کشتی میں بیٹھے۔ حضرت خضر نے چپکے سے ناؤ میں 2-3 تختے اکھاڑ دیے اور انہیں دریا میں پھینک دیا اور کشتی کے مالک سے کہا، جلدی اپنی ناؤ کا انتظام کرو نہیں تو ڈوب جائے گی۔ لوگ دوڑے اور لکڑیوں کے ٹکڑے لے آئے۔ پھر کشتی کی مرمت کی گئی، لیکن کشتی کے مالک کا دل کشتی کے عیبدار ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، ایسی مضبوط کشتی میں سوراخ کرنا اور اتنے لوگوں کے ڈوبنے کا خیال نہ کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سفر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میں نے بھولے سے بات کہی تھی، اب میں نہ بولوں گا۔ اس کے بعد کشتی سے اترے اور ایک شہر کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ وہاں کئی لڑکے کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر نے ایک خوبصورت لڑکے کو پکڑ لیا اور چھری سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ وہ لڑکا وہیں ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے یہ دیکھ کر فرمایا، آپ نے یہ کیا گجب کیا؟ کسی بے گناہ کا قتل کسی طرح جائز نہیں۔ حضرت خضر بولے، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اب اگر میں بولوں تو پھر مجھے الگ کر دینا۔ پھر یہ لوگ چلے آگے۔
رات آ گئی، ایک گاؤں میں پہنچے، موسم سردی کا تھا۔ گاؤں والوں نے نہ انہیں کھانا دیا اور نہ کوئی خدمت کی، انہیں بھوکے پیاسے رہنا پڑا۔ صبح اٹھے تو دیکھا کہ بستی میں ایک دیوار جھکی ہوئی گرنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر نے بغیر کوئی مزدوری لیے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، گاؤں والوں نے تو ہماری کوئی خاطر نہیں کی، بلکہ بڑی بے مروتی سے پیش آئے۔ مناسب تھا کہ ان سے کچھ مزدوری لیتے اور اس طرح کچھ کھانے پینے کا انتظام ہوتا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اب ہمارے تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، لیکن جانے سے پہلے ان باتوں کا بھید سن لو جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ کشتی جسے میں نے توڑا تھا ظالم بادشاہ کے علاقے میں سے گزرنے والی تھی۔ وہ ظالم بادشاہ مضبوط کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ کشتی کو اس لیے توڑ دیا کہ وہ عیب دار ہو جائے تاکہ بادشاہ اسے چھوڑ دے اور کشتی کے ان غریب مالکوں کی روزی چلتی رہے۔ لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ماں باپ نیک اور شریف تھے، لیکن وہ لڑکا اگر زندہ رہتا تو کفر، نافرمانی اور بگاڑ کے علاوہ اس سے اور کچھ بھی وجود میں نہ آتا۔ میں ڈرا کہ اس کے کفر اور فساد کا اثر والدین کو نہ پہنچے اور وہ اس کی بدی میں نہ پکڑے جائیں۔ خدا اس کے باپ کو دوسری نیک اولاد عطا کرے گا۔ دیوار بنانے کا بھید یہ ہے کہ وہ دیوار یتیموں کی ہے جن کا باپ نیک اور خدا سے ڈرنے والا تھا۔ دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اگر دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے پر قبضہ کر لیتے اور یہ یتیم کچھ نہ پاتے۔ اس لیے میں نے خدا تعالیٰ کے اشارے سے اس دیوار کو سنبھال دیا۔ ان کے بڑے ہونے کے بعد اگر دیوار گرے گی تو خزانہ انہی کے ہاتھ لگے گا، دوسرا ان سے چھین نہ سکے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ حضرت خضر سے رخصت ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ صبر کرتے تو بہت سے خدائی بھید سامنے آ سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کا جب وقت آیا، حضرت موسیٰ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمام بنی اسرائیل کی گنتی کرو اور ان لوگوں کو تلاش کرو جو مصر سے نکلنے کے وقت موجود تھے۔ نقیبوں نے کہا کہ یوشع اور کالب کے سوا ان میں سے اب کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر حضرت موسیٰ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور وصیت کی۔ حضرت یوشع کو اپنا خلیفہ بنایا۔ کاتب لوگ جمع کیے گئے اور تورات کی نسخے لکھائے گئے اور ایک نسخہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر جبریل کے ساتھ مقابلہ کیا۔ باقی نسخے اس نسخے سے ملائے گئے اور بنی اسرائیل کے گھرانوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ پھر حضرت یوشع کو تاکید کی کہ وہ قوم کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھے اور بنی اسرائیل کو اس بات کی تاکید کی کہ یہ حضرت یوشع کا حکم ماننے میں کوتاہی نہ ہونے دے۔ ماہ آذر کی 7ویں تاریخ کو حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا۔ حضرت ہارون کا انتقال حضرت موسیٰ کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ کے بعد شعیع بن نون خلیفہ ہوئے اور ان کے بعد کالب خلیفہ ہوئے۔ کالب کے بعد حضرت خرقیل کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ کے خلیفہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے پابند تھے۔ ان کے زمانے میں جو قومیں بت پرست تھیں ان سے لڑائیاں بھی ہوئیں اور اکثر ملک فتح ہوا۔